الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات المکرام، قراء اعظام، عزیز طلبہ، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج آپ حضرات کی زیارت مولانا شاہد عمران صاحب کے توسط سے ہو رہی ہے. جامعۃ النفیس ساہیوال میں پہلی حاضری ہے اور ماشاءاللہ یہاں آ کر اس درسگاہ کو دیکھ کر، آپ حضرات سے مل کر، ان طلباء کو دیکھ کر بہت مسرت اور خوشی ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آتے ہی 2 کام کیے تھے: مسجد بنائی تھی اور مدرسہ بنایا. ابتدائی تعمیر 2 ہی چیزیں. مسجد ملتی ہے ہمیں، 4 دن قباء میں رہے تو مسجد قباء بن گئی اور ایسی شان والی بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو گھر سے وضو کر کے جائے اور میری اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. 4 دن کا قیام ہے تحقیق کے مطابق، اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے 14 دن کہا ہے، لیکن محققین فرماتے کہ 4 دن کا قیام تھا. پیر کو آئے اور جمعے کو آپ آگے تشریف لے گئے اور پھر جمعہ ہوا راستے میں، تو جب جمعہ مسجد بنی اور اگلے ہی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی. اگلے دن فرمایا: ثامنونی بحائطکم ھذا، یہ جو کھنڈر پڑا ہے مجھ سے اس کا سودا کرو. تو یتیم بچے آ گئے، چھوٹے چھوٹے یتیم کہتے اس کو جو نابالغ ہو، لیکن رسول اللہ کے عاشق تھے. عشق بھی عجیب چیز ہے.
عشق میں چھوٹا بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ مدینے والے تو گاؤں دیہات والے ہیں، لیکن عشق تھا تو مکہ کے شہریوں سے آگے نکل گئے، دیہاتی شہریوں سے آگے نکل گئے۔ ورنہ مکہ کے شہری وہ شہری ہیں جن کا عرب اور عجم پر بھی اثر تھا، بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں جایا کرتے تھے، وہاں اپنی طلاقت لسان، اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنے شعر و شاعری کے ساتھ بادشاہوں پر بھی اثر انداز ہو جاتے تھے، لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ نہیں آئی، نظر نہیں آئی، کیونکہ آنکھوں پر پردہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے ان کو نظر نہیں آیا۔ اس لیے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر بادشاہ وقت گیا ایصال ثواب کے لیے، جانا بھی چاہیے، والدین کے ہاتھ انسان کو جلدی جلدی حاضری دینی چاہیے، بزرگ جو بھی وہاں جائیں بزرگوں کے ہاتھ ایصال ثواب کے لیے جائے۔ یہ شروع میں ممانعت تھی، فرمایا فزوروہا، فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، آپ کو برکات بھی ملیں گی، توجہات بھی ملیں گی، اور آپ کے جانے سے آپ جو کچھ ان کو بھیجیں گی ان سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ کوئی کسی بھی مقام پر چلا جائے وہ آخرت کے درجات اتنے زیادہ ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اگلے درجے میں چلا جاؤں۔ اس لیے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو خوب ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے نیکیاں کرو، کیونکہ ان کے جتنے درجے بلند ہوں گے کام تمہارا بنے گا۔ تو قرآن کہتا ہوا الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم بڑوں کے ساتھ ان کے اولادوں کو بغیر عمل کے ملا دیں گے۔ الحقنا بہم وما التناہم من عمل من شیء، قرآن کا نص قرآنی ہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ ایصال ثواب کرو، یہ نہیں کوئی میرا ابا نیک تھا وہ تو جنت میں چلا گیا۔ بھائی پیغمبر سلام فرماتے ہیں شہداء شہیدوں کی جنت کے میں نے 100 درجات دیکھے، اور آپ نے یوں سر مبارک اوپر کیا تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی، اور دوسری روایت میں عمر رضی کی ٹوپی مبارک گر گئی، کہ اتنے میں نے صرف شہداء کے درجات، جنت کے درجات دیکھے، باقی جنتوں کا کیا حال ہو۔ خیر گیا، اس نے ایصال ثواب کیا، پڑے گا یہ بایزید ان بزرگوں کا کوئی مرید ہے، بہت بڑے اکابر اللہ والے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے بابا جی ہے، 100 سال سے زیادہ عمر ہے، ان کی زیارت کے لیے وہ گیا، ملاقات کی، کہا اپنے مرشد کی کوئی بات سناؤ۔ کہا بس جن نے ان کو دیکھ لیا اس کا کام بن گیا، دیکھ لیا کام بن گیا۔ اب بادشاہ لوگ تو عقل زیادہ استعمال کرتے ہیں، عشق سے دور ہوتے ہیں، زیادہ انسان عقل کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو عشق کی باتیں سمجھ بھی کم آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے عقلوں کا داخل ہی مکہ مدینہ میں بند کر دیا، کیونکہ کافر عقل پر جیتا ہے، انہوں نے کہا مکہ مدینہ میں نہیں آنا، یہ جگہ آتی سمجھ اس کو جو عاشق ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے ایک سعودی دوست نے بتایا، مدینہ شریف کے انجینئر ہیں جو مسجد نبوی کے اس میں بھی وہ شامل تھے، اور اب قبا کی جو توسیع ہو رہی، ہماری ملاقات ہوتی وہاں حاضری ہوتی ہے، تو کہا کہ ہماری حکومت نے فراس کے انجینئروں کو جمع کیا، فراس کے، ہمیں مشورہ دو کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کو کیسے بڑھایا جائے، وسیع کیا جائے، کیونکہ حاجی بڑھ رہے ہیں، مطاف چھوٹا پڑ رہا ہے، کوئی مشورہ دے۔ اب مشورہ دینے والے تو عاشق نہیں تھے، کیونکہ مومن ہی عاشق ہوتا ہے، کلمہ دلیلی کلمہ پڑھ لیا تو عاشقوں کے ساتھ میں آ گیا۔ اب کس درجے پہ پہنچنا ہے وہ بعد کے مراحل ہیں، اور رجسٹریشن ہو، کلمہ پڑھتے ہی عاشقوں میں رجسٹریشن ہو جائے۔ جیسے میڈیکل کالج میں بچے کا رجسٹریشن ہو جائے تو ڈاکٹر تو کہلانا شروع کر دیتا، وہ پڑھ کے بنے گا، محنت کرے گا، اسپیشل بنے گا وغیرہ وغیرہ، وہ آگے بڑے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے ان کے سامنے مشورہ رکھا
اب ایک انجینئر نے مشورہ دیا، چونکہ مسلمان نہیں تھا نا وہ، فرانسیسی، انہوں نے کہا عجیب ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بھئی یہ جو گھر ہے 40 فٹ بائی 40 فٹ کا، باہر آپ کے پاس بہت جگہ ہے، کسی کھلی جگہ پر جا کر اس کو رکھ دو، ہر بار جتنی بڑی جائے مسجد بنا دو۔ بس وہ جو منسٹر صاحب مشورہ لینے گئے تھے چپ چاپ پیچھے واپس آ گئے، انہوں نے کہا بھائی اب اس کو کون سمجھائے، یہ تو عاشقوں کی سمجھنے کی بات ہے، میں اور آپ تو جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا کا گھر تو وہاں سے نہیں وہ ملے گا، جس کو قرآن کے نابل بیتی وزل للناس الذی ببکۃ مبارکہ، جس کی بنیاد مولا نے ڈال دی ہو، اس کو ہم کیسے ہی لا سکتے ہیں وہاں سے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے پیر صاحب میں اتنی وہ ہو کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے؟ ابو جہل نے پیغمبر سلام کو رات دن دیکھا، اس کی نہیں سمری؟ بادشاہ نے سوال کیا، وہ بھی اللہ والے تھے، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی نہیں، اس نے کہا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے آپ کو تو سیرت بھی نہیں معلوم، کتنے مناظرے ہوئے، پیغمبر سلام نے قرآن ابو جہل کو پڑھ کے سنایا، کتنی دفعہ رات کو چھپ کے قرآن سننے کے لیے آیا ہے، کتنے واقعات ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں؟ انہوں نے کہا کوڑ مغز، اگر ایک بار بھی اس نیت کے ساتھ دیکھا ہوتا کہ اللہ کا رسول ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی۔ وہ تو کہتا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے، بلکہ عبداللہ بھی نہیں کہتے تھے۔ حلیمہ کے شوہر ابو قبشہ کا نام لیتے تھے، کیونکہ عبداللہ کہیں گے تو عبداللہ قریشی اور ہاشمی بڑی اونچی نسب والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت گرانے کے لیے کہتے تھے ابو قبشہ کا بیٹا ہے۔ نو جہات میں ابو قبشہ، حلیمہ کا شوہر ابن ابی قبشہ، بخاری شریف میں آتا ہے لقد امر عمرو ابن ابی قبشہ، ابو عبداللہ نہیں کہا، عبداللہ نہیں کہا کہ ابن عبداللہ، تو کہا کہ اس نے وسلم کو کب دیکھا ہے؟ ابو ہریرہ نے دیکھا تھا، جو فرماتے شمائل ترمذی میں کہ جب میں پیغمبر اسلام کا چہرہ مبارک دیتا تھا کن الشمس تجری فی وجہی، مجھے ایسے معلوم ہوتا جیسے سورج چل رہا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا تھا، جو حضرت علی پیغمبر اسلام کے اوصاف بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے اوصاف بیان کر سکوں، پر میں بس اتنی کہتا ہوں یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے نہ آپ سے پہلے ایسا دیکھا گیا نہ آپ کے بعد بھی ایسا دیکھا گیا۔ عشق کا معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں بادشاہ کی مکالمہ ہو گیا۔ تو خیر میرے دوستوں کوئی بات نہیں، آ جائے گی بات۔ ہاں تو پیغمبر سے تو وہ دو عاشق آ گئے، ہاں یاد سے بات، جزاک اللہ۔ یہ میرے شیخ کا مجھ پر اثر ہے، میرے شیخ فرماتے تھے جہاں سے گاڑی کانٹا بدلے، سامعین یاد رکھیں کون سے اسٹیشن سے کانٹا بدلے، یہ مرشد کا اثر ہے، ان میں ان کے ساتھ بھی اکثر میری ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اور دونوں عاشق آ گئے چھوٹے چھوٹے، اور میں بتاؤ بس بیٹھو قیمت بتاؤ اس جگہ کی۔ ان کا نہیں، ہم نے قیمت نہیں دینی، ہم نے ویسے دینی ہے، آپ پر جان بھی قربان مال بھی قربان۔ فرمایا کہ نہیں، تمہارا جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن میں یتیموں سے مفت نہیں لوں گا۔ وہ تو یتیموں کا والد ہے، یتیموں کو دینے والا ہے، میں مفت دے لوں گا۔ قیمت بتاؤ، قیمت بتائی، سید فرمایا ابو بکر قیمت ادا کر۔ پیغمبر اسلام دیکھ چکے تھے
عجیب بات ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تو 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھ دی، جس کی حفاظت کے لیے آج مسلمان ہر طبقہ جانے دے رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جان دے رہا ہے۔ اور یاد رکھو کبھی بھی مسلمان کا خون رہے گا نہیں جاتا، اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ جب احد میں صحابہ شہید ہوئے 70 صحابہ اور ایک ہی صحابی وہ ہے، پورا عالم مل کر ان کے خون کے تقدس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ ایک دم میں 70 جن میں پیغمبر اسلام کے بہت پیارے چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ شہادتیں ہم نے کیوں لی ہیں؟ لیتخذ منکم شہداء، ایک تو شہیدوں کی جماعت چاہیے، اوپر شہیدوں کی جماعت چاہیے، اور دوسرا لیمحق الکافرین، تاکہ کافروں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ احد کے بعد کیا ہوا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، خندق میں آئے ہنسی چلے گئے، فرمایا الآن نغزوہم لا یغزونا، اب ہم جائیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آ سکے گا۔ پھر پورا عالم لیمحق الکافرین، پورے عرب سے کفر ختم ہو گیا۔ 70 کی شہادتوں نے پورے، چونکہ خون بہت اونچا تھا تو 70 کی شہادتوں سے پورے عرب میں کفر ختم ہو گیا۔ یہ بھی کفر ختم ہونے کے لیے ہو رہا ہے، کفر کو ختم ہونا ہے۔ کفر اپنی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سارا کچھ ان کو پتا ہے ہم نے ختم ہونا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ کفر کی زمین سمٹ رہی ہے۔ الحمدللہ آج پیغمبر صاحب کا کلمہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر پہنچا ہوا نہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کوئی کچا گھر کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ آج افریقہ کی جھونپڑیاں ہوں یا یورپ کے چمکدار بازار ہوں، ہمیں ہر جگہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نظر آتے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ یہ حالت نہیں تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، آپ دیندار ہیں، آپ عالم ہیں، آپ سے قاری ہیں، آپ کو اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، آپ کو ہر جگہ پر دین کے ماننے والے اور محبت کرنے والے ملیں گے پورے عالم میں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں۔ آپ کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا میرے لائے دین کی مثال بارش کی طرح ہے جو شروع میں خوب برستی ہے، درمیان میں کم ہو جاتی ہے، آخر میں خوب برستی ہے، پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پھر سے دوبارہ خیر کی بارش زیادہ برس رہی ہے، ورنہ ایسے مناظر آسمان نے نہیں دیکھے تھے جو آج دین کے لیے عاشق پیش کر رہے ہیں، ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے پچھلے کتنی صدی گزری، رب نظر آ رہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس 40 سال کے بعد اس کی بنیادیں ڈال دی گئی، اگرچہ تعمیر سلیمان السلام کے ہاتھ پر ہوئی، لیکن مسجد نبوی کے بارے میں جہاں وہ ٹکڑا تھا جس کے بارے میں فرمایا کہ ماں بہنا بیٹی و ممبری روکم ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اس کو چھپائے رکھا، کس کے لیے؟ اپنے آخری پیغمبر کے لیے اور آخری امت کے لیے، اور کو سو ظاہر کیا۔ ایسے پہلے چھپی رہی ہو، کس کو پتہ نہیں چلا، کس کو پتہ؟ چھپا کے رکھا۔ اس لیے ہمارے مرشد شاہ کی مقصد فرمایا کرتے تھے کہ جو بیٹا محنتی ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، وہ دیر سے آتا ہے کام کر کے، کھیتی باڑی دکان سے، تو اماں اچھا سالن، بوٹیاں، مکھن، چپڑی روٹی اس کے لیے الگ رکھ دیتی ہے کہ پہلے والے کھا لے جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا صبح جا کر رات کو آتا ہے، اس کے لیے چوپڑی روٹی اور بوٹیاں، ملائی، مکھن رکھتی ہے۔ فرمایا یہ امت جو کہ عاشقوں کی امت ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جن نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو اللہ کے نام پر ایسی تکلیفیں نہیں دی گئی۔ جن پر طائف میں
پتھر بن تھے اور آپ لہو لہان ہو گئے اور فرشتے آ گئے، ابھی حکم کرے ہم ان کو ختم کر دے۔ آپ کے زبان پر یہ لفظ جو بخاری شریف میں ہے، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہے مجھ کو آپ کے راستے میں پتھر کھانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد معراج کا قصہ پیش آیا ہے، جب پیغمبر نے اپنی قربانی پیش کرنے میں انتہا کر دی، اللہ نے فرمایا اب پرواز میں بھی ہم وہاں لے جائیں گے جہاں انتہا فرشتوں کی ہو جائے گی، آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں گے۔ گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ، اللہ نے وہ جگہ چھپا کے رکھی تھی، مسجد نبی بن گئی، ساتھ ہی صفا کا مدرسہ بنایا ہے۔ افانما بوست معلما، فرمایا میں معلم ہوں، میں استاد ہوں، میں استاد ہوں، اپنے فرمایا میں استاد ہوں، صحابہ کو پڑھا رہے ہیں، صحابہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تعلیم پہلے کیا ہوتی تھی؟ قرآن، یہ پوچھا جاتا تو قرآن کتنا پڑھا، شادی اس پر ہوتی تھی، جیسے آج کہتے ہیں جی فلانی ڈگری ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، پھر بچی دیں گے، اسے پوچھا جاتا تو قرآن پڑھا ہوا ہے؟ صحابی کھڑے میری شادی کرا دو، اور میں قرآن آتا ہے جی فلاں فلاں صورتیں یاد ہے، اور بس ٹھیک ہے چلو تیری شادی کرا دی، کیونکہ تعلیم یہاں سے شروع ہوتی ہے، قرآن مجید سے۔ یہ باقی چیزیں تو دنیا کے کام چلانے کے لیے، آخرت کے لیے تو آپ کو قرآن، کوئی بھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، بغیر قرآن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسلمان ہو جاتا ہے سب سے پہلے تلقین کی جاتی ہے، بھائی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے یاد کر لو، قرآن یاد کر لو تاکہ دربار میں حاضری دے سکو، تو ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی اس جو قرآن نہیں آتا۔ صحابہ اکرام کو سب سے پہلے قرآن سے آ جاتا تھا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں جن کو امام بنایا گیا، قبیلے کا پہلا امام، ان کے والد مسلمان ہو کر آئے فتح مکہ کے بعد، پورا قبیلہ، یہ چھوٹے بچے تھے، 13 سال 14 سال عمر ہو گئی، بالغ ہو چکے تھے یا بلوغ کے قریب تھے، اس کو مراہب کہتے ہیں، مراہب بھی امامت کرا سکتا ہے۔ تو ان کے والد آئے، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کے پاس آیا ہوں، پاس سے ہو کر آیا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی، دیکھتی دل گواہی دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر، دیکھتے ہی۔ اور انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرو، ایک امام مقرر کرو جس کو قرآن زیادہ آتا ہو۔ اب یہ تو ابھی مسلمان ہو کر آئے ہیں، انٹرویو ہوا قبیلے میں، کہتے میں 13-14 سال کا تھا، مجھے بہت زیادہ قرآن یاد تھا۔ انہوں نے کہا تو نے کیسے یاد کر لیا؟ کہا یہ صحابہ کے قافلے اپنی بستی کے پاس سے گزرتے تھے، یا کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر پانی کے لیے رکتے تھے، تو میں پہنچ جایا کرتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، میں کہتے یہ نماز پڑھتے اس میں تم کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہ وہ کتاب ہے جو پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ کہا کہ مجھے بھی یاد کرا دیا کرو، حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا، میں ویسے ہی قرآن یاد کر لیا کرتا تھا، ان سے لے کر پھر میں اس کو دہرائی بھی کیا کرتا تھا۔ اسی طرح پر مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد تھا جب میں مسلمان ہو گیا، مجھے امام بنایا گیا، جب مجھے امام بنایا اس کے بعد لوگوں نے میرے لیے ایک جبہ سلوایا کہ امام صاحب ہیں، ان کے کپڑے پورے ہونے چاہیے، گاؤں دیہات میں ذرا کپڑے پورے نہیں ہوتے، اوپر جو ہوتا ہے جب مجو ننگا ہوتا ہے اوپر پہنا دیتے ہیں سے نیچے سے، اب تو خیر ماڈرن زمانہ آ گیا، لیکن جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو لمبا سا کرتا سلوا دیا، نیچے سے ویسے ہی بھرتا رہا، وہ بھی عزیز ہے۔ کب میں نے جبہ سلوایا، پھر میں نے وہاں پر نماز پر امامت کرائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مدرسے کی بنیاد رکھی، قرآن کی تعلیم شروع کرائی، آپ خود قرآن پڑھاتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کا قرآن سنا کرتے تھے، یہ دوسرے استاد ہیں، حضرات صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، استاد جی کی، یہ بھی ہمارے استاد جی ہیں، کیونکہ آپ قرآن پڑھا دیتے، باقی سارا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہوتا، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صفا کے طالب علموں کی دعوت کی، بڑا خوش ہو گئے،
کہا کہ استاد جی کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور پیغمبر سلام کی باتیں پوچھیں گے، کیونکہ اندر کی باتیں، رات کی باتیں تو ابو بکر صدیق نے ان کو معلوم تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے عشاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات الگ سے ہوا کرتی تھی، جس میں بہت سی رات کی باتیں ہوتی تھی، عام مجلس نہیں ہوتی تھی۔ اور سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق مشورہ کیا کرتے تھے، کن تو معاہم، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی کوئی مشورہ دیتا تھا، میں بھی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ بڑے مشورہ کر رہے ہوتے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ 20 آیات آپ کے مشورے پر اللہ تعالی نے نازل فرما دی، 20 آیات، لیکن یہی ان کا کمال تھا، عزت و انکساری، یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے معراج پر بلانے کے لیے جن آیات میں ان کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں لفظ عبد استعمال کیا، رسول استعمال نہیں کیا، کہ یہ ہمارے پیغمبر کی شان عبدیت ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے کہتے ہیں انا عبدہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پر میں یہ شان عبدیت ہے کہ ہم ان کو اس مقام پر لے گئے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسریٰ بعبدہ، عبد لفظ کا عبدی، اس لیے کہ بندے کے لیے بندہ بننے میں عافیت ہے، خدا نہ بنے بندہ بنے۔ آج ہر آدمی خدا بنا ہوا ہے، آپ کہ جی نہیں توبہ توبہ، نہیں کیوں؟ اپنے فیصلے خود کرتے ہو۔ میں چاہتا تھا کام ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیا مطلب تیرا؟ تیری چلے گی یہاں؟ اگر تیری چلے گی تو پھر اپنی مرضی سے زندہ رہ کے دکھاؤ، اپنی مرضی سے پیدا ہو کر دکھاؤ۔ جب پیدا ہونے میں مرضی نہیں، مرنے میں مرضی نہیں، بیچ میں کون سی تیری مرضی ہے؟ یہ ہمارے دماغ میں خناس گھسا ہوا ہے، اس نفس اور شیطان نے گھسایا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اپنی مرضی پر میرے لائف سٹائل میری مرضی پر ہونا چاہیے۔ تیرا لائف سٹائل تو 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں تھا لکھ دیا اللہ نے، اس پر گزرے گی، تیری مرضی پر نہیں گزرے گی۔ اسی تمنا کو لے کر قبر میں چلا جائے گا۔ اگر خدا کی مرضی پر زندگی بسر کرے گا، خوش و خرم رہے گا، خدا بھی راضی رہے گا تو بھی خوش رہے گا۔ میں چاہتا تھا کام ایسے ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوا؟ بہت خطرناک بات ہے یہ۔ ہم بندہ ہو کر، بندے کا کام تو یہ ہے کوشش کرے، پھر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ٹھیک ہے، اسی میں خیر ہے۔ اس کا واقعہ یاد آیا، اگلا نہ بھول جانا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، وہ کسی اللہ والے سے بیعت تھا، وہ اس کو یہ سکھاتے، اللہ والے یہ سکھاتے ہیں بھائی خدا کی مرضی مطابق زندہ رہنا سیکھو، اپنی مرضی پر، اپنی مرضی تو کسی بھی چلتی، کافروں کی بھی نہیں چلتی۔ میں جب کسی ملک میں جاتا ہوں، کافروں کے عیسائی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار ایک تو ہسپتال لے جاؤ، تو مسلمانوں کی ہم عیادت کر لیں گے، اور کافروں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یار یہ بھی بیمار ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے قاضی مرضی نہ صحت مند رہو، آگے کو کتنے پہنے، مگر دیکھو یہ کتنے بیمار پڑے ہو۔ اور ایک عجیب بات ہے، سبحان اللہ، تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، مسجد دعا ہوتی ہے اللہ میں تمام بیماروں شفا دے دے، آپ کو کیا پتا اس کے کیا کیا نتیجے مرتب ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو معمولی سمجھے بولے سب نے ایسے کرا دی۔ میں انگلینڈ کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے ایک دوست کا بیٹا چھت سے گر گیا، انہوں نے کہا کہ جی فلاں اسپتال میں گزر رہے تھے، بیان تھا میرا باسی پر، انہوں نے کہا آپ کہیں تو ذرا اس بچے کو دم وغیرہ کر دے، دعا کر دے۔ عیادت ویسے بھی سنت ہے، حدیث شریف میں آتا کوئی عیادت کرنے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے جاتے ہیں اس کے ساتھ اور 70,000 آتے ہیں۔ آج ہم نے سنت کو چھوڑا ہوا، ٹائم نہیں ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے چلا جاؤ خوش ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے عیادت کی سنت میں کہ اس کی زندگی بڑھاؤ، کہ ماشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا، آپ ابھی بہت زندگی پائیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمارے کہنے سے زندگی بڑھ جائے گی؟ کہا زندگی تو نہیں بڑھے گی لیکن مسلمان کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ دیکھو یہ آداب ہے۔
تو میں نے کہا ضرور بھائی، لیکن میں نے کہا یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں تو سنا یہاں تو بہت سختی ہے، ملاقات وغیرہ نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے کہا آپ چلیں تو صحیح، پھر میں دیکھتا ہوں، پھر آپ کو میں بات بتاؤں۔ دوست لے گئے، ٹائم ایسا تھا جیسے مغرب یا عصر کا ٹائم تھا، اس وقت ہسپتال وغیرہ بند ہو جاتا ہے اور وہاں تو بہت سختی کرتے۔ تو اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک سرکاری آدمی آ گیا اسپتال کا اور کہا کہ بس یہ میں ان کو لے کر جاتا ہوں۔ مجھے لے گئے اس بچے کے پاس، دعا وغیرہ کی، بچے کو حوصلہ دیا، کچھ اس کو دم کیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، آج آپ نہیں آئے؟ کہنے نہیں میں نہیں جا سکتا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کے تھنک ٹینکس جو تھے، محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے غور و فکر کر کے ایک گورنمنٹ کو ایک بات لکھی، گورنمنٹ کو ایک بات لکھی کہ مسلمانوں کے مریض آتا ہے اور ایک ہمارے مریض آتے ہیں، مسلمانوں کا مریض اسی بیماری میں جلدی ٹھیک ہو کر چلا جاتا ہے اور ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمارا مریض بہت رگڑے دیتا ہے اور بہت دوائیں خرچ کرنے، مسلمانوں کا مریض چند دن میں ٹھیک ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس پر تحقیق کی ہے کہ وجہ کیا ہے، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کی جو مسجدیں ہیں اس میں دعائیں ہوتی ہیں، ان کے علماء دعائیں کراتے ہیں، ان کی صحت کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور یہاں بھی وہ آتے ہیں مسلمان، ان کے یہاں کچھ پڑھتے ہیں، یہاں دعائیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے مریض جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو گورنمنٹ نے ایک قانون بنا دیا کہ ہمارا جو پریسٹ ہوگا، گرجے کا جو پادری ہوگا، اس کے ذمہ داری ہے کہ ایک دن کے لیے اسپتال میں جائے اور ان کو وزٹ کرے، اور جب گرجا اتوار والے دن کھلتا ہے تو مریضوں کے لیے، ہسپتال کے مریضوں کے لیے دعا کرے۔ کہا کہ میں نے بھی جا کر کہا کہ پاکستان سے ہمارا پریسٹ آیا ہوا ہے، اس نے اس کو ملنا ہے، تو پریسٹ کے لیے کوئی ٹائم نہیں، جب چاہے آ جائے۔ تو میں جا کرتا ہوں کہ دیکھو اسپتال بھی بھرے پڑے ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی بیمار ہوتے ہیں، یہ دیکھو، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہاں تو وی آئی پی ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اس کو اللہ وی آئی پی بنا دیتے کہ مریض تو ہو گیا لیکن اب میرے دربار میں تیری بڑی اہمیت ہو گئی، تو جس کے لیے دعا کرے گا اس کا کام ہو جائے گا۔ اور دوسرا قبرستان جاتا ہوں، ایک تو اشارے ثواب کے لیے اپنے مسلمانوں کو، وہ کہیں بھی اتنی دور سے آیا ہے، ایک عالم دین ملاقات کے لیے آیا ہے، خوش ہو جاتا۔ اور دوسرا میں کہتا ہوں دیکھو یہ بھی قبروں میں پڑے ہیں، یہ بھی مر رہے ہیں، دنیا میں کس کی مرضی چلتی؟ آدمی کہتا ہے میں اپنی مرضی پر زندگی بسر کروں، یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو خیر وہ بادشاہ کا وزیر کہتا ہے اللہ کی ہی مرضی ہے۔ تو ایک بار وہ بادشاہ نے کہا یار میں اپنے ہاتھ سے سیب کاٹ کے کھاتا ہوں، جب اس نے سیب کاٹا تو چھری لگ گئی، کیونکہ وہ کبھی کام ہی نہیں کیا تھا اس نے، تو خون نکلا۔ تو وزیر جو اللہ کی اس میں بھی حکمت ہے جی، اس میں خیر ہوگی۔ تو بادشاہ کا بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ لیکن کہتے بادشاہ اور شیر کی اگاڑی سے بچے، شیر کے آگے نہ آئے، اسی میں تو کچھ کر سکتا ہے۔ جب یہ افریقہ گیا تھا تو ساتھی لے گئے شیروں کے جنگل میں، تو میں نے سب سے کہا میاں یہ آرام سے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی حرکت نہ کرنا، پتہ بھی نہیں چلنا جو اٹھا کے لے جائے گا۔ اور بادشاہ کی اگاڑی سے بچے، بادشاہ کے سامنے کوئی بات نہ کرے، اور کھوتے کی پچھاڑی سے بچے، کسی پر ٹانگ مار سکتا ہے۔ یہ بڑوں کی نصیحت ہے۔ بادشاہ جیل ڈال دو، اس کو جیل ڈال دیا۔ اور بادشاہ جب ناراض ہوتے ہیں اس وقت سارے گھر پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا، آپ تاریخ میں پڑھیں کیسے کیسے حالات، اپنے خاص دوستوں کے ساتھ سے الگ کرتے۔ ایک بادشاہ کا پکا یار تھا، یورپ کے ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے، بہت پکا یار تھا۔ یہ بادشاہ نہایا نہیں کرتے تھے، سال میں ایک دفعہ غسل ہوتا تھا، غسل والے دن بھی تقریب ہوتی تھی، آج بادشاہ صاحب نے نہانا ہے۔ ان کو نہانا یورپ والوں کو تو ہم نے سکھایا، ورنہ بڑے گندے پھرتے تھے، یہ بہت گندے پھرتے تھے، یہ مسلمانوں نے سکھایا ہے۔ جب آپ کی درسگاہ عبدالرسول میں قائم ہوئی تو وہاں غسل خانے بنے ہوئے تھے، تو یہ یورپ والے پڑھنے آتے ہو، کہتے ہو اس میں کیا کرتے ہو؟ کہا اس میں ہم ہر ہفتے نہاتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکم ہے نہا کے جمعے کی نماز پڑھے گا، ہم تو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں، یہ نہانا ہم نے سکھایا۔
اس لیے ہم ان سے تہذیب سیکھتے ہیں. یہ تہذیب تو تیرے گھر کی چیز ہے جو رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کیا پتا تہذیب کیا ہے، لیکن ہمارے دماغ پر مسلط ہے اس وجہ سے پتہ نہیں یہ کیا ہے. ورنہ ایسی اب بھی یہی حال ہے. بہت بری حالت ہے. اللہ معاف فرمائے. گندگی اور غلاظت اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی ہمیں نصیب فرمائی. یہ کرونا کی تحقیقات پڑھ لیں، سب سے زیادہ کافر مرے، مسلمان نہیں مرا. اس لیے کہ کچھ نہیں تو جمعے کو تو غسل کرتا ہے، اور ورنہ تو نمازی آدمی روزانہ 5 ٹائم وضو کرتا ہے. اس لیے مدرسے کھلے رہے، سارے بند ہو گئی ہر چیز، لیکن مدرسے بند نہیں ہوئے کیونکہ 5 ٹائم وضو کرتے. جب چیک کرنے آتے کہتے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا جراثیم کیا کرے گا، یہاں پر اوپر سے بھی مدد ہے اور نیچے سے پانی کے ساتھ ان کی بنائی ہے. کہاں سے جراثیم آئیں گے؟ اللہ کا شکر ہے مدرسے میں تعلیم بند نہیں ہوئی، ورنہ سال پر 2 سال مارے گئے سارے اسکول اور کالجوں کے بچوں. ہمارے الحمدللہ 1 سال بھی نہیں ختم، 6 مہینے بھی نہیں ہوا، 2 مہینے کے لیے صرف بند ہوئے تھے. تو بادشاہ اس نے کہہ دیا یار تو میرا یار پکا یار تھا، بدبو بہت آتی یار، تو ذرا نہا لیا کرنا. بس ایسے تلوار نکالی 2 ٹکڑے کر دیے دوست کے، پکا یار. خیر بادشاہ نے اندر ڈال دیا. بادشاہ شکار کے لیے گیا جنگل میں، خیمے لگے ارد گرد، پہرے کھا گئے. کہیں شیر داخل ہو گیا اندر خیمے میں، چپکے سے، سپاہیوں کو پتہ نہیں چلا. بادشاہ کے پاس بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ بھائی کچھ چیز آگے سے دیکھا تو شیر تو شیر ہوتا ہے، دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. ابھی میں نے جا کر جنگ شیر دیکھا تو اس کے ساتھ ایسے آنکھ ملائی، جھرجھری آ گئی. پتہ اس کی آنکھ میں سے کیا چیز لے کر رہی تھی. میں کیا نہیں شکار قابو کرنا نہیں ملتا، شکار بیچارہ بھاگ ہی نہیں سکتا. خیر اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر جو پٹی بندی ہے شیر اس کو سونگھ رہا ہے، خون ہے. اور شیر کی عادت ہے اگر ایسے زخمی کوئی چیز ہو تو اس کو چھیڑتا نہیں ہے، اس کی شیرانہ طاقت کے خلاف ہے. شیر چلا گیا. بادشاہ اٹھ کے بیٹھا، فوراً واپس آیا اور آ کر کہا کہ جلدی سے وزیر کو چھڑواؤ، وزیر کو چھڑواؤ. انہوں نے کہا یار تم نے باقی یہ کتنی خیر ہو گئی، میں شکار کرنے کے لیے گیا، اگر میرا ہاتھ زخمی نہ ہوتا تو شیر میرا کام کر گیا تھا، بلکہ مجھے اٹھا کے جنگل میں لے جاتا، میری ہڈیاں ہی ان کو پیچھے ملتی. وہ زخم کی وجہ سے مجھے چھوڑ گیا، کیونکہ شیر جو ہے وہ زخمی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا جو کسی اور نے زخمی کی ہو. تو یار یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو جو جیل میں گیا اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی. اور کیا حکمت یہی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا، شیر تیرا کام نہیں تو میرا کام دیتا. اللہ نے مجھے جیل میں بھیج کے کام بنا دیا. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کا مدرسہ بنایا، آپ نے دینی تعلیم قرآن سے شروع کی ہے. قرآن ان مدارس کی قدر کریں، میں آپ کو کہتا ہوں ان کو معمولی نہ سمجھیں. یہ وہ امتیاز ہے جو پاکستان کو حاصل ہے. آج پوری دنیا میں دینی مدارس تیزی سے کھل رہے ہیں، ان کی جڑیں یہاں ہیں. ابھی میں جس ملک میں افریقہ کے گیا تھا، زامبیا اس کو کہتے ہیں، بہت سے جماعت والے دوست گئے ہوں گے کیونکہ ہماری اکثر جماعتیں وہاں جاتی ہیں اور ماشاءاللہ خوب بکرے کھا کے آتی ہیں، کیونکہ بکرا $20 کا ہے صرف، یہ اچھے والا، ورنہ $8 کا مل جاتا ہے. ہمارے ایک پٹھان دوست ہے، وہ ہر جماعت جو ہمارے بغل کی کئی جماعتیں گئی ہیں، وہ جاتی بگدا اور اس کے ساتھ وہ جو ہے لکڑی اور چھری یہ دے دیتا ہے کہ یار جی ساتھ رکھو. کیونکہ لساکا اترتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی خان صاحب یہ کیا کہ ساتھ لے جاؤ، میں بعد میں پوچھوں گا جب تم واپس آؤ گے. جب واپس آتے ہیں، ہاں جی بتاؤ کتنے بکرے کھائے؟ 40-50 تو کھا لی ہوں گی، کیونکہ $20 کا ہے، $8 کا ہے.
زامبیا میں ایک مدرسے میں گیا تھا، میرا بیان تھا، 35 ملکوں کے بچے پڑھ رہے تھے وہاں، 35 ملکوں کے، اور اتنا خوبصورت ادارہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا، اتنا خوبصورت، ظاہر اتنا حسین و جمیل، اور طلبہ 35 ملکوں کے، آپ کے پاکستان کے بھی بعض طلبہ ملے مجھے وہاں پر، دوسرے ملکوں کے بھی ملے، اور وہ بنانے والے بنوری ٹون کے پڑھے ہوئے طالب علم جو افریقہ سے پڑھنے کے لیے آئے تو نے مدرسہ بنایا۔ میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور ہماری عبادت دو چیزوں کی فکر کی ہے۔ عبادت میں نماز کی فکر کی، اس لیے کہ میرے استاد مفتی ملک حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جب بنوری ٹون کے شیخ الحدیث تھے اور مفتی اعظم پاکستان سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات رکھی ہیں ان عبادات کے لیے شرائط رکھی ہے۔ زکوٰۃ کی شرط ہے، اگر نصاب ہوگا 1 سال گزرا ہوا تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ روزے کی شرط ہے کہ رمضان کا مہینہ پائیں گے اور آپ صحت مند ہوں گے تو آپ روزہ رکھیں گے، اور آپ مسافر نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ پھر روزہ رکھیں گے۔ حج کی شرائط ہے کہ اتنا زیادہ لا ہوگا اور آپ صحت مند ہوں گے، اور اگر عورت ہے تو آپ سے محرم ہوگا تب آپ پر حج فرض ہوگا، اور بھی جتنی چیزیں ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے گا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا، لیٹ کر پڑھ نہیں سکتا تو اشارے سے پڑھے گا۔ کسی سنت عبادت کے لیے کوئی سبب نہیں، یہی واحد عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد بنائی، ہماری نماز کی فکر کی، مدرسہ بنایا، ہماری دینی تعلیم کی فکر کی۔ ان دونوں دو چیزوں پر ہمارا ایمان کھڑا، یاد رکھو، ایمان کی ترقی دو چیزوں پر ہے، علم پر ہے، عبادت پر ہے۔ نماز پڑھے گا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، علم حاصل کرتا ہے، علم دروازے کھولتا ہے آخرت کے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں علم آنس کے بخشایت رہے، راہ آنس کے پیشایت رہے، پیشایت سے شہید۔ فرمایا کہ علم وہ ہے جو اللہ کا راستہ کھولتا، راستہ وہ ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے۔ جہالت کو نہ پسند کیا پیغمبر، نہ پسند کیا، جاہل نہ رہو۔ فرمایا کہ جاہل کو تم بات نہیں سمجھا سکتے۔ اگر دنیاوی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم، وہ بھی دین کی بات جلدی سمجھ جاتا ہے، دنیاوی تعلیم ہے جلدی سمجھ جاتا ہے، تو سمجھانا آسان ہے، جاہل کو سمجھانا مشکل ہے۔ تو پیغمبر سلام نے ان کی فکر کی، ہمیں علم کی فکر کی۔ علم کے بعد ہی معرفت ہے، علم کے بعد معرفت، علم ہوتا ہے تو معرفت اور محبت ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اگر علم نہیں تو کچھ نہیں ہے، ایک چیز کو آپ کا علم ہی نہیں، معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو جانیں گے، پہچانیں گے؟ مجھے بتائیں۔ جب اہل علم سے اور اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی معلومات لیتا ہے تو محبت ہوتی جاتی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو مان کے چلتا ہے۔ یہ جب تک علم نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے لیے، اعزاز ہے۔ آپ کے باہر ایک چیز ہے آپ کے ملک میں دینی تعلیم، جس کے لیے پوری دنیا کے طالب علم آنا چاہتے ہیں، پوری دنیا۔ میں آسٹریلیا گیا، 2015 کی بات ہے، 2 نوجوان مجھے ملنے کے لیے آئے، وہاں بھی مدرسے میں پڑھتے تھے، حفظ کرنے کے بعد کالج اسکول وغیرہ میں۔ انہوں نے کہا ہماری تمنا ہے، زندگی کی تمنا ہے کہ اب پاکستان جا کر وہاں کے علماء سے علم دین پڑھیں۔ تو مجھے بتاؤ، وہ یہاں آ کے ڈالر خرچ نہیں کریں گے؟ پتہ نہیں ہماری حکومتوں کو بات سن میں نہیں آتی، ویسے زر مبادلہ کے لیے چیختے ہیں۔ تم علماء کرام کو، مدرسوں کو ویزے جاری کرو طالب علموں کے، پھر زر مبادلہ لو۔
جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھا کرتا تھا 1978 میں، اس وقت 30-40 ملکوں کے طالب علم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے، اور ہر مہینے ڈالر اور پاؤنڈ میں ان کے پیسے آیا کرتے تھے۔ بتاؤ ملک کو فائدہ ہے یا نہیں اس کا؟ معاشی طور پر زر معاوضہ مل رہا ہے، اور پھر وہ آپ کے نمائندے اور سفیر ہیں، وہاں سفیر ہیں، آپ کے ملک پر افتاد آتی ہے، وہ مدرسوں میں وہاں مسجدوں میں آواز لگاتے ہیں، بھائی دیکھو وہاں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو ایسا ہو رہا ہے۔ آپ کیا سیلاب آیا، جو بڑا سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے، انگلینڈ سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، فرانس سے، امریکہ سے، وہ علماء جو یہاں سے پڑھ کے گئے تھے، وہ علماء وہاں سے کروڑ روپے لے کر آئے، جنہوں نے یہاں پر سیلاب زدگان میں تقسیم کیے، کیونکہ وہ ہم سے پڑھ کے گئے، ہم ان کے استاد تھے، ان کو ہم سے ہمدردی تھی، پاکستانی میزبان تھے، ان کو ہم ہمارے قریب رہے تھے، تمنا ان کی۔ انگلینڈ میں ایک مجھے انگریز ملا جو نیا مسلمان ہوا تھا، وہاں جب بھی بیان ہوتا ہے کسی جگہ پر تو ایک انگریزی کا حلقہ لگتا ہے، ایک اردو والا حلقہ ہوتا ہے، انگریزی ترجمہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نے سرچ کیا، جب وہ مسلمان ہوا 20-22 سال کا جوان ہوگا، بڑا خوبصورت جوان، اس نے سرچ کیا کہ روحانی اور اسپرچول پرسنالٹی اور شخصیت کون سی ہے، اور علم دین کہاں والا ہے۔ انہیں سرچ کیا تو پاکستان کا نام آیا، شخصیات میں میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب کا نام آیا، اور اداروں میں جامعہ اسلام میں بنوری ٹاؤن دارالعلوم کراچی کا نام آیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے چمٹ گیا، بات بھار ہوا میرے ساتھ ساتھ، کہتا مجھے آپ سے بہت پیار ہو گیا ہے، خوب ماتھا چومنے لگا۔ میں نے کہا یار خیر، کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حکیم اختر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ بنوری ٹاؤن کے پڑے ہوئے ہیں۔ رونے لگا کہ میری تمنا ہے کہ کاش میں وہاں چلا جاؤں اور ان بزرگوں کو دیکھ لوں اور ان استادوں سے پڑھ لوں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کے علماء معمولی علماء نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گھر کی مرغی ساگ برابر، دال نہیں، دال تو مہنگی ہے، اس لیے اب محاورہ بدل گیا، گھر کی مرغی ساگ برابر۔ کہتا ہے جی ہاں جی مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، اپنے مولوی صاحب کو نہیں پوچھتے، اور وہ جو بیٹھے ہوئے فاسق فاجر نیٹ کے اوپر ان سے دین سیکھتے ہیں، وہ دین سکھا رہے ہیں جن کا شجرہ نسب بھی پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ شجرہ نسب بھی ہوتا ہے، کیسے علم پڑا ہے۔ میرے پاس اسی طرح نیٹ کے کسی علامہ گوگل یا علامہ یاہو کا پڑا ہوا، سمجھتے علامہ گوگل یاہو، گوگل سے دیکھتے ہیں، وہ بیچارہ مولانا صاحب جو آپ کے محلے میں ان سے نہیں پوچھتے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے آگ دیکھنے سے گرمی سردی میں گرمی نہیں آئے گی، آگ کے پاس بیٹھنے سے۔ بتاؤ آگ کی تصویر لگا لو، ہیٹر تک کم دے دے گی، اور چھوٹے سے بھی اگر انگریزی میں تھوڑے سے بھی انگارے ہوں گے تو آپ کا کمرہ گرم کر دے۔ علماء کے پاس بیٹھو، ان سے سیکھو۔ میرے پاس آیا کہ جی دین سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہوئی، کہ جی فلاں آدمی بخاری شریف کا درس دیتا ہے، کہتا میں نے خود بخاری پڑھ لی ہے۔ اچھا، میں نے کہا امام بخاری کو تو بخاری بننے کے لیے 1080 استادوں سے پڑھنا پڑا ہے۔ کتنے استاد ہیں؟ 1080 استادوں سے پڑھنا پڑا بخاری کو بخاری بننے کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا۔ صحابہ تم جتنے بڑے عربی دان ہو جاؤ، صحابہ کی جماعت، جب تک مجھ سے تم علم اور دین نہیں سیکھو گے اس وقت تک تم سمجھ نہیں سکتے نہ قرآن کو نہ میری باتوں کو۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا، تمہیں میرا شاگرد بنا گیا ہے۔ اللہ مختارنی وختار علی اصحابی، میرے لیے تمہیں اور تمہارے لیے اللہ نے تمہیں استاد بنایا، تعویذ کو تمہارا شاگرد بنایا ہے، تعویذ کو استاد بنایا، تبھی تعویذ کو شاگرد بنایا ہے۔ قیامت تک سلسلہ چلے گا، ایک استاد ہوگا، ایک شاگرد ہوگا،
پھر علم سیکھا جائے گا، دین سیکھا جائے گا۔ جو کہتا ہے اب خود ہی تم دین سیکھ لو، تو میاں یہ صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کا کوئی استاد نہیں، وہ ہے شیطان۔ کون ہے؟ شیطان کا کوئی استاد نہیں۔ شیطان نہ تو بیان کر سکتا ہے میرا فلانا استاد ہے، وہ کہتا میرے کو دوستوں اور فرشتوں کو استاد بن گیا، لیکن خود جب اس کے امتحان ہو تو فیل ہو گیا، کیونکہ اس کو استاد نہیں تھا۔ استاد ہوتا تو اس کو گن سکھاتا نا کیسے پاس ہوتے ہیں۔ شیطان کا کوئی استاد نہیں تھا، ویسے شاگردوں کو استاد بنا ہوا ہے، لیکن اس استاد کا جب اپنی امتحان کا وقت آیا، کیونکہ اس کا استاد کس نے بننا تھا؟ آدم السلام نے۔ اس کا استاد آدم السلام نے، کیونکہ آدم السلام آئے تھے خلیفہ بن کر، تو سب خلیفہ کے تابع ہونے تھے، انسان بھی تابع ہونے تھے، جنات بھی تابع ہونے تھے۔ اس لیے جو پیغمبر آیا اس پر جنوں نے بھی ایمان لائے اور اس پر انسان بھی ایمان لائے۔ سورہ جن پڑھ لے آپ پوری۔ تو جس نے استاد بننا تھا اسی کے خلاف ہو گیا، کیونکہ اس کو استاد بنانے کا شوق نہیں تھا۔ آج کہتے علماء سے ان سے دور رہو، یاد رکھو یہ وصف کس کا ہے، آپ کو خود غور کر لینا چاہیے کہ استادوں سے، رسول اللہ کے ناہین سے جو دوری اختیار کرے گا وہ ایسی ہے جیسے شیطان آدم السلام سے مقابلہ کیا۔ حالانکہ وہ استاد بننے تھے، انہوں نے ہی اس کو دربار الہی تک صحیح معنی میں پہنچانا تھا اور اس کی عبادت کو قبول کروانا تھا۔ نہ اس کی عبادت چلی، نہ اس کا علم چلا، نہ اس کی ریاضت چلی، سب فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فخرج فرمایا نکل جا، فخرج نکل جا، فخرج منہا فرمایا نکل جا، فإنک رجیم تو مردود ہے، چل جنت سے نکل جا، میرے دربار سے نکل جا، واپسی کبھی نہیں ہوگی سے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں طالب علموں کو اور ان کے والدین کو کہ آپ نے اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم کے لیے لگایا۔ یاد رکھو ہم منع نہیں کرتے، آپ ڈاکٹر انجینئر کچھ بھی بنائیں، بادشاہ بنا دیں۔ ترکی کا بادشاہ حفظ قرآن بھی ہے، پہلے مدرسے میں پڑھا ہے، بعد میں وہاں کا وزیر اعظم بن گیا، صدر بن گیا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن بنیادی تعلیم یہ ہے، یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی، یہی کام آنے والا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کسی بھی فیلڈ میں گئے لیکن قرآن مجید سے تعلق رکھا، وہ جج بننے کے باوجود بھی تراویح پڑھاتے ہیں، وہ فوج میں افسر ہونے کے باوجود بھی تراویح پڑھاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی تراویح پڑھاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہی ان کے والدین کے کام آئے گا۔ ڈاکٹری میں پیسہ کمانا کام نہیں آئے گا، ہاں ڈاکٹری میں کسی کو مفت دوائی دے دی یا اچھی دوائی دے دی اور ہمدردی یہی کام آئے گا، ورنہ جو پیسہ لے گا اس کے اوپر تھوڑی اس کو ثواب ملے گا۔ ہمدردی جو کرے گا وہ اجر ملے گا، اس کا اجر نہیں ملے گا جو وہ پیسے کا ذریعہ بنائے گا۔ انگریزی ڈاکٹری کو اس کو پیسے کا ذریعہ بنائے گا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں ہمدردی کی بنیاد پر ہو تو اور چیز ہے۔ اس لیے میں بس انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور میں مولانا شاہد عمران صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ بچوں کی کھیپ کو تیار کی ہے، جامعۃ النفیس ماشاءاللہ خوب کام کر رہا ہے۔ اور میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں قرآن مجید سے خود بھی تعلق پیدا کرو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلواؤ، خصوصاً 5ویں 4تھی جماعت کے بعد، 5ویں جماعت کے بعد قرآن حفظ کراؤ، اس کے بعد جو تعلیم دلاؤ، ہم منع نہیں کرتے، انگریزی کے جو تعلیم دلائے آپ دلائیں، لیکن پہلی بنیاد یہ ہے، رسول اللہ فرمایا کہ یہ اصل تعلیم قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، رحمان قرآن سکھاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے لوگوں پر جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔